من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت، آپس میں بہت رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں اور کہیں سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں. ان کے چہروں میں سجدہ کرنے کی وجہ سے تمہیں نشان نظر آئیں گے. ان کی یہ صفات تورات میں بھی بیان ہوئیں اور ان کی یہ خوبیاں انجیل میں بھی پائی جاتی ہیں. جس طرح ایک کھیتی ہو جو اپنی کونپل نکالے، پھر وہ مضبوط ہوتے ہوتے اپنے تنے پر لہلہانے لگے اور وہ کسان کو، کاشتکار کو خوش کرتی ہے. اس کھیتی کا مقصد یہ ہے کہ کافروں پر سختی کی جائے. اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان میں سے، ان سے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن مجید کی اس گواہی پر بات ہو رہی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ ایمان میں وہ مخلص تھے. تمام صحابہ کے بارے میں کسی تقسیم اور درجہ بندی کے بغیر تمام صحابہ قرآن مجید کی اس گواہی کا مصداق ہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے ماتھے دیکھو گے، پیشانیاں دیکھو گے تو سجدے کر کر کے اس میں تمہیں سجدوں کے نشانات بھی نظر آئیں گے. اگر یہ بات کہی جائے تو بالکل حقیقت ہے، اور قرآن مجید اس پر گواہ بھی ہے. اس بات پر وہ بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حق کا معیار ہیں. اگر کسی نے حق سمجھنا ہو، پہچاننا ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھ لے. وہ شخص صحابہ معیار حق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور یہ بات کوئی مفروضہ نہیں ہے، کسی بندے کی گھڑنت نہیں ہے. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن یہ بات کہتا ہے. سورہ بقرہ پڑھیں
پہلے سپارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ آخری رکوع 2 3 ان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں اہل کتاب کو بھی ڈسکس کیا ہے، ان کا ذکر بھی ہوا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، تو اہل کتاب کا ذکر ہونا ایک بالکل ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی بستے تھے، لیکن یہاں قریش مکہ کو بھی اللہ نے موضوع بحث بنایا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیم کے ہیں، جبکہ یہی دعویٰ یہود و نصارہ بھی کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، تینوں کا دعویٰ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کے دعوے کی حقیقت یہاں بیان کر دی ہے، قلی کھول دی ہے کہ ابراہیم کیا تھے اور تم کیا ہو۔ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، اور مکے میں اللہ نے اپنا آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور اللہ نے بتایا کہ جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے گا اس سے بڑا پاگل اور احمق انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ مکے کے قریشی ہوں، جو بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی اللہ نے اب آخری نبی کو طریقہ بنا دیا ہے۔ اس کے طریقے سے جو انحراف کرے گا، اعراض کرے گا، اس سے بے رغبتی کرے گا، وہ جہان کا پاگل ہے۔ اچھا، بات آگے بڑھتی ہے، وہی جو جملہ میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، اس کی طرف آگے چلتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی دونوں اپنے اپنے طور پر کہتے تھے، اور قرآن مجید نے ان کے اس دعوے کا ذکر کیا ہے، کہتے تھے کہ نہیں جی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے نبی پر جو کچھ اللہ نے اتارا ہے ہم اس کے علاوہ کسی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہودی کہتے تھے جو حضرت موسیٰ پر اتارا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پر جو اتارا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بعد کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے میرے نبی اور نبی کے ساتھیوں، اب تم نے کیا کہنا ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ قریشیوں کا، اہل مکہ کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل ان کے پاس پتہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا جو گھر مکے میں بنایا تھا کعبہ، اس کے متولی وہ قریشی تھے، تو کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کے سبب ان کا دعویٰ یہ بڑا ہی مضبوط تھا کہ ہم ہیں ابراہیمی، ابراہیم ہمارے اور ہم ابراہیم کے۔ بڑی دلیل دی۔ یہودی تورات کی وجہ سے، عیسائی انجیل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی، اور نبی علیہ السلام اکیلے نہیں، یقولو جمع کا صیغہ ہے، اے اللہ میرے نبی اور اے میرے نبی کے صحابہ، تم سب کے سب کیا کہو؟ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے میرے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں، یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کے مقابلے میں تمہارا اعلان کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھو بات کتنی یار زبردست ہے کہ اللہ کے نبی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی وہی بات ہوتی تھی جو اللہ کہتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے کبھی کچھ کہتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے صحابہ کی تربیت فرما رہا ہے، ان کے اقوال کی تربیت ہو رہی ہے، کہنا کیا ہے، ان کے افعال و اعمال کی تربیت ہو رہی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، ان کے رویے اور اخلاق کی تربیت ہو رہی ہے کہ تمہارے اخلاق اور رویے کیسے ہونے چاہیے۔
ایک ایک بات صحابہ وہی کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں اور وہی رویہ دکھا رہے ہیں جو اللہ اپنے قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہا ہے۔ اب پھر وہ تینوں قومیں، قریش مکہ، یہودی، نصرانی، ان سب کے مقابلے میں اے میرے نبی اور نبی کے ساتھیوں، تم نے کیا اعلان کرنا ہے؟ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ نے ہم پر اتارا ہے نبی مکرم پر، قرآن و حدیث، ہم اس پر ایمان لائے، جو ابراہیم پر اتارا، جو اسماعیل پر اتارا، جو اسحاق پر اتارا، جو یعقوب پر اتارا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں جتنے نبی ہیں جو ان پر اتارا، جو موسیٰ کو ملا، جو عیسیٰ کو ملا، اور اللہ نے اپنے ہر نبی کو جو جو تعلیمات دی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق کرتے ہی نہیں ہیں کہ اس نبی کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ یہودی تفریق کرتے تھے کہ نہیں جی ہم عیسیٰ کی کتاب تورات، موسیٰ کی کتاب تورات کو مانتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کی انجیل کا اقرار کرتے تھے، باقی کا انکار کرتے تھے۔ قریش مکہ وہ یہ تو کہتے تھے کہ جس طرح کی کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو اکٹھی تحریری شکل میں ملی تھی، اس نبی کو ویسی کتابیں کیوں نہیں ملی، ویسی کتاب کیوں نہیں ملی؟ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ویسے وہ ان کی طرح مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ مبعوث ہی بنی اسرائیل کی طرف ہوئے تھے، ان کی طرح مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے، تاہم یہ لوگ اپنے خیالات کے دین پر چل رہے تھے۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی اور میرے نبی کے ساتھیوں، تمہارا ایمان ہی ہونا چاہیے اللہ نے جس جس نبی پر جو جو کتاب اتاری، جو صحیفہ اتارا، جو بھی وحی اتاری، تم سب پر ایمان لاؤ اور کہو ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں کہ اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اب وہ جملہ اگلی آیت آ رہی ہے، صحابہ معیار حق ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا اے میرے نبی اور نبی کے ساتھیوں، فَإِنْ آمَنُوا، یہ تینوں قومیں جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، قریش مکہ، یہودی، عیسائی، تینوں قومیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ سب لوگ اگر تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے پھر یہ ہدایت یافتہ قرار پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، انکار کر دیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ نری ہٹ درمی کا اور ضد کا شکار ہے۔ میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی قرار دیا ہے، معیار قرار دیا ہے۔ جیسا ایمان میرے نبی کے صحابہ لائے ہیں ویسا ایمان دوسری قومیں لائیں گی تو ایمان والے ہیں، اگر نہیں تو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان، میں پھر یہ حوالہ بار بار دیتا چلوں تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ بہت سارے سبق ایسے ہیں جو ہم بھول چکے، سبق یاد کر لیں کہ جتنے بھی امت کی جتنی صدیاں گزر چکی ہیں، 15ویں صدی آ گئی ہے، اہل السنہ والجماعہ، تمام محدثین، تمام فقہا، اہل السنہ والجماعہ کے تمام مکاتب فکر ہر صدی کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ معیار حق ہے، صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے۔ جو ایماندار بننا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کے راستے پر چلے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ آیت دلیل ہے تمام اہل سنہ والجماعہ کی کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ اور پھر یہی نہیں، تھوڑا آگے چلے، سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھ لیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے، اپنی تفسیر میں، جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو باتیں تمہارے دلوں میں آتی ہیں وہ چاہے دل میں رکھو چاہے دل سے باہر نکال کے اس کا اظہار کر دو، اللہ نے اس کا حساب ضرور لینا ہے۔ اس آیت کی روح سے دل کی باتوں کا بھی حساب ہوگا۔ جو باتیں دل میں ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ خیالات بس دل میں رہیں یا ان کا عملی اور قولی اظہار ہو جائے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ کی مشیت ہے ان باتوں کی وجہ سے کسی کو عذاب کرے یا معاف کر دے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔
یہ آیت اتری، صحابہ پر بڑی گراں گزری، مشکل میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی اب دل کے خیالات پر پہرے کیسے بٹھائے جا سکتے ہیں؟ دل میں خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دل کی باتوں کا اللہ نے حساب لینا ہے تو ہمارا بنے گا کیا؟ کیسے اس بات کا ہم سامنا کر پائیں گے؟ بڑی مشکل میں مبتلا ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، بات تو اللہ کی وحی کی ہے، اب جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ صحابہ کرام سے کہا کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ تو ہو کر رہے گا، حساب تو ہوگا، دل کی باتوں کا حساب بھی ہوگا، اور جو عمل کرتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، حساب تو لینا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات پہ پھر صبر کر لیا۔ اب جب صبر کیا تو پھر آخری 2 آیتیں نازل ہوئیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خوشخبریاں قرار دیا، اور جن دونوں آیتوں کے نازل کرنے کے لیے اللہ نے ایک الگ سے فرشتہ زمین پہ بھیجا۔ وہ فرشتہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین پہ آیا تھا اور نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی زمین پہ آئے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اور ان آیتوں میں پہلی آیت کے اندر اللہ نے گواہی دے دی پھر صحابہ کرام کے ایمان کی، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کا رسول اور جو ان کے ساتھی ایمان والے سارے کے سارے اللہ کی اس وحی پر ایمان لے آئے ہیں جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ یہ آیت بھی صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے سارے، کل، تمام کے تمام، کل کا لفظ آیا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی جماعت بندی یا گروہ بندی نہیں ہے، سارے کے سارے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے سارے اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ کے سارے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ان کا کہنا کیا ہے؟ ہم نبیوں کے درمیان، رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مان لیں اور کچھ کا انکار کر دیں۔ یہ آیت بھی صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی ہے۔ صحابہ ایمان میں، ایمانداری میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق میں صحابہ معیار ہیں، ان کا ایمان معیار ہے، ان کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی قرار دیا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی ایک اور آیت، میں تو عرض کرتا ہوں قرآن بھرا پڑا ہے، سورہ بقرہ سے 30 آیت بھی سن لیں، دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی والی آیات چل رہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے اس طریقے سے، کون سا طریقہ؟ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، یہ قبلے کی تبدیلی یعنی بیت المقدس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اب کعبے کو اپنا قبلہ بنا دیا ہے، مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا ہے۔ اور اس میں بھی ایک بڑا عجیب ایک معاملہ ہے، تورات و انجیل میں، پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس آخری نبی اور رسول کا ذکر فرمایا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ وہ 2 قبلوں والا نبی ہوگا، نبی القبلتین ہوگا۔ وہ پہلے وہ شام والا قبلہ بیت المقدس اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرے گا، اور پھر بعد میں وہ جو مکہ مکرمہ میں ابراہیم نے جو اللہ کا گھر بنایا ہے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ نشانی تورات و انجیل میں آج تک بھی موجود ہے، ساری تحریفوں کے باوجود آج تک اس آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ 2 قبلوں والا نبی ہوگا۔ اب وہ قبلہ تبدیل ہوا، یہودیوں نے جناب شور مچانا شروع کر دیا۔ پہلے بڑے خوش تھے اپنے دین کی سچائی کے بارے میں کہ دیکھو جی ہمارا دین کتنا سچا ہے، کہ یہ جو نبی ہے آخری نبی کے ہونے کا دعوے دار ہے، یہ بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور اس پہ بڑے خوش تھے، اس چیز کو بڑا پروپیگیٹ کرتے تھے، لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے، دیکھو جی ہمارا دین سچا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم سچے ہیں۔ جب قبلہ تبدیل ہو گیا نا
تو پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا فلانے کی ماں ہی مر گئی، یہودیوں کی ماں مر گئی، یعنی اتنی بد ہضمی ہوئی، یہ بات ان کو کسی کروٹ چین سے بیٹھنے دے ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ پہلے اس چیز کو لے کے اپنی سچائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب مودر حالانکہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تب بھی درج تھی اور آج تک موجود ہے، 2 قبلوں والا نبی۔ اچھا، بات لطیفے والی بات یہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ ادھر جو اللہ کا پروگرام تھا تبدیل نہ ہوتا، یہودیوں والی بات کی طرف رہتے، تو پھر انہوں نے پتہ کیا پروپیگنڈا کرنا تھا کہ ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کا ذکر ہوا ہے نا، وہ تو 2 قبلوں والا نبی ہے، یہ تو ایک ہی قبلے والا نبی ہے، لہٰذا یہ چھٹا نبی نہیں ہے۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا اور آپ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو جناب وہ پیچس لگ گئے، ان کو چین نہیں آ رہا، آرام ہی نہیں آ رہا، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ خیر وہ بات لمبی ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ معیار حق ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس طریقے سے کہ قبلہ تبدیل کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم نے کیا کیا، جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں ایک بہت اعلیٰ درجے کی، ایک بلند معیار والی امت بنایا، امتا وسطا۔ وسط کے لفظی معنی ہوتے ہیں درمیان، لیکن عربی زبان میں کسی کی تعریف کرنی ہو کہ فلاں چیز فلاں شخص بڑا اونچے معیار والا ہے، بڑا اعلیٰ کردار اور صفات کا حامل اور مالک ہے، تو اس کے لیے وسط کا لفظ بولتے تھے، امتا وسطا ای امتا خیرا، سب سے بہترین امت۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ کنتم خیر امت سے مراد بھی، اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے مراد، میں پھر عرض کروں سبق یاد ہو جائے کہ تمام امت کی، تمام زمانوں کے تمام علماء اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی مکاتب فکر آج تک ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ امتاً وسطاً اور خیر امت سے اولین مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ ہیں جو امت وسط ہیں، سب سے بہترین امت۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تم سے قیامت کے دن دوسری امت کے بارے میں گواہی لینی ہے۔ صحابہ کرام مراد ہیں، خیر امت سے صحابہ کرام مراد ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرات یہ صحابہ کرام کے لیے گواہیاں قرآن بھرا پڑا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات پیش کر دوں، اصل مسئلہ یہ موضوع ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والا، چمکانے والا اور ایمان کی راہ پر ہمیں چلانے میں معاون موضوع ہے یہ، اور اس سے اہل ایمان کا ایمان، صحابہ کرام کے ایمان سے متعلق آیتیں پڑھیں، صحابہ کرام کے ایمان سے متعلق حدیثیں پڑھیں، صحابہ کرام کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان کا ایمان ضرور بڑھتا ہے۔ اور بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ کسی ایک صحابی کا نام نہ بھی معلوم ہو، کوئی ایک قصہ ایمان افروز پڑھ لیں، یار وہ دیکھیں وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں زخموں سے چور، جسم ہل نہیں رہا، اس کا زبان کام نہیں کر رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اس نے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا، بول نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، آنکھوں سے کی زبان میں کوئی بات کی، نبی علیہ السلام اس کی بات سمجھ گئے، آپ اس کے قریب چلے گئے، اس کے قریب جا کے کھڑے ہوئے، اس سے ساری توانائیاں صرف کر کے، بڑی قوت لگا کے، ہمت کر کے اپنا سر اٹھا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، اور اسی اثناء میں اس کی جان نکل گئی۔ تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی ایک صحابی کا کوئی ایک قصہ سن لیں، پڑھ لیں، ہاں ایمان تازہ ہوتا ہے، اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کی کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کی آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور قرآن نے ایک تصویر پیش کی، بڑی کمال کی تصویر، سورہ توبہ کے آخری رکوع میں، چونکہ اس وقت منافقین بھی ہوتے تھے، تو قرآن مجید کے اس دعوے کو مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوتے رہے، پوچھتے بھائی تو تیرا ایمان بڑا ہے؟ وہ اس کو، یار میرا تو نہیں بڑا۔
تمہارا بڑا ہے؟ نہیں یار میرا بھی نہیں بڑا. یہ قرآن مجید کے اس دعوے کی وہ نفی کر رہے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. یار ساڈا ایمان سے کوئی نہیں بدیا، تیرا بدیا میرا نہیں، یہ ساڈا نہیں. اللہ نے فرمایا او پاگلو جہان کے ہو، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، جن کے اندر ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور فرمایا جن کے اندر گند بھرا ہوا ہے ان کا گند بڑھتا ہے. یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا. قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، اللہ اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو اللہ گمراہ بھی کرتا ہے. ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے. اور بولیے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں، جب صحابہ کے تذکرے سنتے ہیں. الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ جیسے بھی ہیں، ایمان میں، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود جب صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے قرآن کی آیتوں میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو ایمان بڑھ جاتا ہے. اور یہ تذکرے ہوتے رہنے چاہیے. بس مسئلہ ہے جن کا ایمان نہیں بڑھتا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور حکومتیں سوئی ہوئی ہیں، حکومتیں بھنگ پیے ہوئے ہیں. دیکھیے چیف جسٹس کی شان میں گستاخی ہو جائے قانون حرکت میں آ جاتا ہے، آرمی چیف کے بارے میں بات کی جائے قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اور اب شاید نیا بل بھی کوئی پاس ہو چکا، یہ ہو رہا ہے کہ جی کسی فوجی اہلکار اور کسی کے بارے میں کوئی خطیب، کوئی سیاستدان، کوئی فلاں ایسی بات کرے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی، قانون حرکت میں آ جائے گا. کسی سیاستدان کے بارے میں، وزیر اعظم کے بارے میں، صدر پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرے قانون حرکت میں آ جائے گا. اور صحابہ کرام کو اور ان میں سے ماں عائشہ کو غلیظ ذہنوں کا مالک، غلیظ زبان کا مالک، کالے دل اور زبان کا مالک، وہ بکواس کرتا ہے قانون حرکت میں نہیں آئے گا. نہ آئے، کوئی ایسی بات نہیں. صحابہ کرام اس بات کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کافی ہے. جب ہم وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، صحابہ کرام کے سچے تذکرے سامنے آتے ہیں، کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، سننے والا سنتے ہیں، ایمان کو روشنی ملتی ہے، ایمان کو رونق ملتی ہے، دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے اور ان کے دشمنوں کو، ان پر تبرہ کرنے والوں کو اللہ جس کے وہ مستحق ہیں اس انجام تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.